السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ناول ہے سمیرہ حمید کا تو حرف بیاں۔ ہماری رائٹر کی پرمیشن سے اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنی رائٹر کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اس ناول کو ریکارڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ میں اس لمحے کو کبھی نہیں کھو سکا جس لمحے میں مجھے مشعل سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس وجہ کو بھی نہیں جان سکا جس نے مجھے اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ کیا اسی لیے محبت کو اندھا، گونگا، بہرا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ لمحہ نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی، اور نہ ہی اس لمحے کی سزا کے قیدی بنتے ہوئے ہم کچھ بول پاتے ہیں۔ مشعل سے میری پہلی ملاقات یونیورسٹی کے پہلے دن ہوئی تھی۔ میں نے اس سے اپنی کلاس کے بارے میں پوچھا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر دیا کہ وہاں ہے۔ جس طرح اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور پھر بے اتنائی سے ٹھک ٹھک کرتی چلی گئی تو مجھے یہ منظر یاد رہ گیا۔ اتنا یاد رہ گیا کہ میں اسے یونیورسٹی میں ڈھونڈنے لگا کہ وہ دوبارہ کہاں مل سکتی ہے، اور یہی میری پہلی غلطی تھی، اسے ڈھونڈنا۔ مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ میں اپنے تکلیف و کرب کے امکانات کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں ایک ایسی ہستی کو تلاش کر رہا ہوں جو میرے دل کی بستی کو برباد کر کے چھوڑ دے گی، جو میری محبت کی تذلیل کچھ ایسے انداز میں کرے گی کہ دوبارہ اس محبت کی عزت بحال نہیں ہو سکے گی۔ عزت جو مجھ جیسے عام اور معمولی انسان کو تو مل جاتی ہے، لیکن محبت نہیں ملتی۔ میں ہمیشہ سے ایک برائٹ اسٹوڈنٹ رہا تھا، پھر بھی میں ایک بلو ایوریج ہسبینڈ ہی رہا۔ میں نے بہت ہی کتابیں پڑھی تھیں، پھر بھی بات کرنے کے لیے میرے پاس کوئی موضوع نہیں تھا۔ میں دیکھنے میں اچھا تھا، بلکہ گاؤں میں تو خوبصورت مشہور تھا، پھر بھی میں ماڈرن انڈرسٹینڈنگ کے مطابق چارمنگ نہیں تھا۔ ہینڈسم تھا لیکن ہاٹ نہیں۔ مجھے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، بات چیت کے سب آداب معلوم تھے، پھر بھی میں پینڈو تھا۔ میں عادل، ایک دیہاتی، عام اور معمولی انسان۔ اپنے شہر کے دوستوں سے کتنی ہی بار میں نے یہ سنا تھا کہ پینڈو کتنا بھی پڑھ لکھ جائے وہ رہتا پینڈو ہی ہے۔ اس بات پر میں نے کبھی ان سے کوئی تکرار نہیں کی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ شہر والوں کے نظریات بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ شہر کے لوگ ذرا ضدی ہوتے ہیں، ان کے رویوں میں اتنی لچک نہیں ہوتی جتنی ایک دیہاتی کے رویے میں ہوتی ہے۔ میٹرک میں جب میں نے بورڈ میں دوسری پوزیشن لی تو میرے اسکول کے ایک ٹیچر نے کہا کہ پینڈو جب پڑھنے پر آتا ہے تو سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، دیکھنا یہ عادل کتنا آگے جائے گا، لیکن رہے گا پینڈو ہی۔ یہ بات مجھے ہمیشہ یاد رہی کہ میں کتنا ہی آگے چلا جاؤں، رہوں گا پینڈو ہی۔ ابا جی میری پیٹھ تھپک کر بار بار کہا کرتے تھے، پڑھ لکھ تے بابو بن جا۔ بابو یعنی شہری۔ یہ وہ واحد بات تھی جو مجھے کم از کم ابا جی کے منہ سے پسند نہیں تھی۔ ہم سب اپنی شناخت بدلنے کے لیے اتنے بےتاب کیوں رہتے ہیں؟ ابا جی ایک سادہ انسان تھے۔ شاید انہوں نے اپنی زندگی میں پینڈو ہونے کے طعنے اتنے زیادہ سنے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں پینڈو رہوں، یا شاید اس کی وجہ وہ لڑکی رہی تھی جس سے انہیں محبت ہو گئی تھی، اور وہ لڑکی شہر کی تھی، شاید بچپن میں یا پھر لڑکپن میں۔ لیکن مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ابا جی کو اپنی کسی دوڑ کے رشتہ دار کی بیٹی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی کالج جاتی تھی، جبکہ ابو جی میٹرک بھی پاس نہیں تھے۔ جب دادا جی شہر لڑکی والوں کے گھر رشتہ لے کر گئے تو انہوں نے شاید ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ ہماری بیٹی کالج جاتی ہے اور آپ کا بیٹا 10 جماعتیں بھی نہیں پڑھا ہوا ہے، کم از کم لڑکا میٹرک پاس تو ہو، پھر ہم سوچیں گے۔ اگر ابا جی کو اپنی محبت 10ویں جماعتیں پاس کرنے سے مل سکتی تھی تو وہ یہ 10 جماعتیں بار بار پاس کرنے کے لیے تیار تھے۔ ابا جی نے 2 سال لگا کر میٹرک جیسے تیسے کر کے پاس کیا۔
کالج میں داخلہ لینے ہی لگے تھے کہ لڑکی کے نکاح کی اطلاع آ گئی۔ 10 جماعتیں پاس کر کے بھی وہ فیل ہو گئے۔ سنا ہے ابو جی 3 ہفتے تک لاپتہ رہے تھے، پھر کسی دربار سے ملے تھے، فقیر بن کے بیٹھے تھے دربار پر۔ دل سے وہ ابھی بھی وہی فقیر تھے، لیکن مجھے فقیر دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ میرے لیے خوف زدہ تھے، اتنے کہ ساری زندگی ابا جی نے جتنا پیسہ جمع کیا مجھے شہری بنانے میں لگا دیا، میرے کپڑوں، میرے جوتوں، میری کتابوں، میرے کھلونوں پر۔ وہ تو میرے لیے شہر جا کر رہنے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن دادی نے اپنی محبت سے باندھ لیا۔ دادی ایک ٹانگ سے معذور تھیں۔ جب ابا جی 3 ہفتوں کے لیے لاپتہ ہو گئے تھے تو دادی پاگلوں کی طرح ابا جی کو ڈھونڈتی پھرتی تھیں کہ ٹرالے کے نیچے آ گئیں۔ جان بھی بڑی مشکل سے بچی تھی ان کی۔ ابا جی کی اس ایک محبت نے بڑا نقصان کیا سب کا، دادی جی کا، اماں کا، خود ابا جی کا، اور سب سے زیادہ میرا۔ میں کبھی ابا جی کے اس پاگل پن کو سمجھ نہیں سکا تھا، اس وقت تک جب تک میں نے خود مشال سے شادی نہیں کر لی۔ میں ایک پینڈو آدمی جس کے باپ نے ساری زندگی اسے شہری بنانے میں لگا دی تھی، پینڈو ہی رہا۔ میری آسٹریلین یونیورسٹی کی ڈگری اور میری فیصل آباد کی جاگیر بھی مجھے برائٹ ہسبینڈ نہیں بنا سکی۔ میری فقیرانہ محبت کبھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکی جہاں اسے بادشاہی کا رتبہ مل جاتا۔ یہ جذبہ فقیر کا وہ کشکول ہی رہا جو صدیوں پر بھی ہرات سے حالی ہی رہتا ہے۔ تم پاکستان کے کس شہر سے ہو مشال؟ جب میں نے اسے ڈھونڈ لیا اور یہ تک معلوم کر لیا کہ اس کا نام کیا ہے اور وہ کس کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، تو ایک دن میں لائبریری میں جا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور ہیلو ہائی کے بعد پوچھا، میں پاکستانی نہیں ہوں، پاکستانی نژاد ہوں۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا، شاید اسے اپنے پاکستانی نژاد ہونے پر شرمندگی تھی۔ اوہ، کیا تمہارے فادر بھی؟ میرے گرینڈ پاپا پاکستانی تھے، میرے فادر آسٹریلین ہیں۔ تم کون ہو؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے ایسے مجھ سے آ کر باتیں کرنے کی؟ میں شرمندہ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ میں نے اس کا نام معلوم کر لیا تھا، نہ وہ مجھے جانتی تھی، نہ اس نے پہلی ملاقات کے اس منظر کو ذہن میں رکھا تھا جو میرے دل پر نقش تھا۔ میں عادل ہوں۔ یونیورسٹی کے پہلے دن وہ میں نے تم سے اپنی، میں کسی عادل کو نہیں جانتی اور غیر ضروری لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس نے برا مان لینے کی حد تک اپنے لہجے کو برا بنا کر کہا اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ چند جملوں پر مشتمل یہ مکالمہ مجھے ہمیشہ یاد رہا، اتنا یاد کہ پھر دوبارہ میں نے کبھی مشال سے بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ خوبصورت تھی اور پھر آسٹریلین بھی۔ وہ ایسا لہجہ اپنا سکتی تھی، جتنا اس کا مزاج ہائی فائی تھا اتنا ہی اس کا انداز۔ اپنی کار سے لے کر کار کی چین تک وہ برانڈڈ گرل تھی۔ ہاں، پھر وہ کیوں مجھ جیسے غیر ضروری انسان سے بات کرتی؟ اس کے پاس سارے حقوق تھے کہ وہ مجھے نظر انداز کر دیتی، لیکن میں اسے نظر انداز نہیں کر سکا۔ اسے یونیورسٹی میں آتے اور جاتے دیکھتا رہتا، اکثر اسے لائبریری میں کتاب کی اوٹ سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ گہری سرخ لپسٹک لگاتی تھی، ایک صرف وہی تھی جو اسے سرخ رنگ کو سنبھال سکتی تھی۔ اس کے بال ہمہ وقت بکھرے رہتے تھے، اس کی آنکھیں ارد گرد سے لاپرواہ رہتی تھیں، اس کے آبرو کی اٹھان بہت دور دور بھاگ جانے کا الارم دیتی تھیں۔ اس کے چہرے کی تہ میں چھپی سختی مجھے ہلا دیتی تھی۔ اگر وہ کسی ریک سے کتاب نکال رہی ہوتی اور میں بھی اسی ریک کے قریب کہیں موجود ہوتا تو اس کی سرد مہری کی سرد لہر مجھے اکھاڑ کر رکھ دیتی تھی۔ پھر بھی 2 سال تک میں مشال کو دیکھتا اور اس کا مشاہدہ کرتا رہا۔ کیا میں اسے پسند کرتا تھا؟ مجھے نہیں معلوم تھا۔ کیا مجھے اس سے محبت ہو چکی تھی؟ مجھے نہیں معلوم تھا۔ پھر معلوم ہو گیا۔ اب اپنے باپ کی طرح میں بھی اس کے لیے کسی دربار کا مجاور بننے کے لیے تیار تھا۔ میرا دل وہ کشکول بن گیا جو مشال مشال نام کی صدائیں لگانے لگا۔ ہرات میں ہی صحیح، کھوٹے سکوں کی صورت ہی صحیح، مجھے اس کی محبت درکار تھی، لیکن یہ بہت بعد میں ہوا، جب میری اس سے شادی ہو گئی۔
ڈگری لینے کے بعد میں گاؤں واپس جانا چاہتا تھا۔ میری چھوٹی بہن سارا گاؤں میں ایک اسکول کھولنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی میں بھی واپس آ کر اس کے ساتھ کام کروں، لیکن ابا جی مجھے واپس بلانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ ہر بار مجھے سختی سے منع کر دیتے۔ کبھی کبھی ان کا انداز مجھے رویا رویا سا لگتا، جیسے کہتے ہوں، پتر عادل، اس چھوٹی دنیا میں واپس نہ آنا، لوگ چھوٹا سمجھ کر تمہیں کبھی بڑا نہیں بننے دیں گے۔ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن گیا ہوں ابا جی، اب اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے مجھے۔ وہاں بھی پاکستانی ہیں، تم ان کے لیے کام کرو۔ یہاں کے پاکستانی بہت خوشحال ہیں ابا جی، حکومت ان کے لیے سب کام کر رہی ہے۔ میں یہاں ڈگری لینے آیا تھا، ہمیشہ رہنے نہیں۔ رہ لو پتر وہاں، ہمیشہ کے لیے ہی رہ لو، کون بلا رہا ہے تمہیں یہاں؟ شہری ہو، شہروں میں رہو۔ بڑے شہروں میں کیا کرو گے گاؤں آ کر؟ لوگ تمہیں بابو کہتے ہیں، کیوں چاہتے ہو کہ اب وہ تمہیں پینڈو کہیں؟ لوگ ایسا کچھ نہیں کہتے ابا جی، کہتے ہیں تم نہیں جانتے، تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ابا جی، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں پتر، الگ کب ہیں تم سے؟ ایک ہی بیٹا ہوں آپ کا ابا جی، مجھے بھی آپ خود سے ایسے دور رکھ رہے ہیں۔ ایک ہی بیٹے ہو اس لیے کہتا ہوں، باپو بن کے رہو، اپنے باپ جیسا نہ بن جانا۔ دیہات کتنے بھی بڑے ہو جائیں، پتر شہروں سے بڑے نہیں ہوتے۔ دیہاتی کتنا بھی پڑھ لکھ جائیں، نسلوں تک پینڈو گنا جاتا ہے۔ میں بھی دیہاتی ہوں ابا جی، مان لیں۔ تو صرف دیہات میں پیدا ہوا ہے، بس دیہاتی نہیں ہے تو۔ پتہ نہیں ابا جی نے خود کو کن کن فلسفوں سے بہلایا ہوا تھا۔ وہ خود کو کیا کیا تسلیاں دیتے رہتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ابا جی کبھی نہیں مانیں گے، وہ اپنا ماضی میرے حال سے سنوارنا چاہتے تھے۔ پھانس جو ان کے دل میں ابھی تک چبھی ہوئی ہے، اسے وہ میرے کانٹے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اتنا پڑھ لکھ کر بھی میں اپنے باپ کو یہ نہیں سمجھا سکا کہ نہ وہ پینڈو ہیں اور نہ ہی میں۔ پینڈو تو وہ انسان ہے جو انسانوں میں فرق رکھتا ہے۔ کیا انسان کی ساری فصاحت اور علم اس کا لب و لہجہ اور طرز زندگی ہی ہے؟ نفیس انسان کے لیے جو پیمانے مرتب ہیں، ان میں کھیتوں میں کام کرنے والوں، زمین پر بیٹھ کر رزق کھانے والوں اور مٹی گاڑے کی لپائی کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوشش کے باوجود میں پاکستان نہیں جا سکا۔ ابا جی یہی چاہتے تھے کہ یا میں یہاں کوئی بزنس کر لوں یا کوئی اچھی سی جاب۔ اچھی سی جاب تو مجھے فوراً مل گئی تھی۔ اگر میں اپنا بزنس سیٹ کرنا چاہتا تو وہ بھی کر سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں بزنس کا ارادہ کروں گا اور ابا جی سب کچھ بیچ کر میرے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی 3 بہنوں کا حصہ بھی خود لے لوں۔ اب اگر مجھے بزنس کرنا بھی تھا تو خود اپنے بلبوتے پر کرنا تھا۔ میری جاب اچھی تھی، میرے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پاکستانی نژاد تھے۔ شروع میں وہ مجھے اتنے سخت گیر اور غیر معمولی لا تعلق لگے کہ انہیں دیکھ کر مشال کی یاد آ گئی۔ ان کی سرد مہری بھی مجھے اکھاڑ کر رکھ دیتی تھی۔ ان کی پروفیشنل مسکراہٹ زخم خوردہ لگتی، اتوار میں تلخی اور ناپسندگی کی پرچھائیاں بھی نظر آتی تھیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کی سخت گیری کی پرتیں اترنے لگیں تو میں نے انہیں ایک ہمدرد انسان پایا۔ شاید وہ ان لوگوں میں سے تھے جو ہم سب انسانوں سے خائف تھے۔ وہ ہماری خوبیوں سے اتنے بیزار ہو چکے تھے کہ کسی بھی نئے انسان کو کسی خوبی کے لیے آزمانا نہیں چاہتے تھے۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، یا یوں کہنا چاہیے کہ وہ مجھے اپنے قریب کرنے لگے۔ ہلکی پھلکی بات چیت گھنٹوں کی گپ شپ پر محیط ہو گئی۔ پہلے کافی ساتھ پینے لگے، پھر لنچ بھی کرنے لگے۔ 2 بار مل کر ہم کرکٹ میچ بھی دیکھ آئے تھے۔ ایک رات جب وہ اچانک میرے فلیٹ میں آ گئے تو ہم نے مل کر تھوڑی سی کوکنگ بھی کی، ساتھ ڈنر کیا۔ پھر اکثر وہ میرے فلیٹ پر آنے لگے۔ یہیں آ کر تو بڑے بڑے لوگ بدل جاتے ہیں عادل، تم ویسے کے ویسے ہی ہو۔ میرے فلیٹ کو اپنا فلیٹ سمجھ کر کاؤچ پر نیم دراز ہوتے ہوئے وہ پوچھ رہے تھے یا مجھے بتا رہے تھے۔ ان کے اندازے سے میں سمجھ نہیں سکا۔ میں ہنس دیا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے مجھے بہت پہلے سے جانتے ہیں۔ میری عمر میں ماضی تک جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تجربہ سب بتا دیتا ہے۔
تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی میں یہ جان گیا تھا کہ تمہارا تعلق کسی چھوٹے شہر یا گاؤں سے ہے۔ پینڈو دور سے ہی پہچان لیا جاتا ہے نا، میں نے کہکا لگایا۔ وہ ہنس دیے۔ پینڈو نہیں، سادہ آدمی۔ بڑے شہروں کے لوگ بڑے لاؤڈ ہوتے ہیں، سوپ بھی پیتے ہیں تو پورے اہتمام کے ساتھ۔ لاؤڈ تو چھوٹے شہر کے لوگ بھی ہوتے ہیں سر، ہم بھی ساگ کو اہتمام کے ساتھ کھاتے ہیں، وہی دیسی گھی، مکھی کی روٹی اور لسی کے ساتھ۔ ہوتے ہیں لیکن کم۔ لاؤڈ ہونا بری بات ہے؟ بری نہیں، لیکن عجیب ضرور ہے، کیونکہ سب کچھ ہی عجیب ہو گیا ہے، کچھ نارمل رہا ہی نہیں۔ میں بھی عجیب لگتا ہوں آپ کو، اب نارمل؟ نہیں یار، تمہیں نہیں کہہ رہا، آپ ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں، ہنسا کریں پورے دل سے۔ ساری خوش امیدی لے کر وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ تم ایک معمولی دل انسان ہو عادل۔ میں اس بات پر اتنا حیران ہوا کہ انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سر؟ میں نے کہا نا، میری عمر میں یہ باتیں خود بخود معلوم ہو جاتی ہیں۔ معصوم دل لوگ مجھے اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ میں تم سے مل کر باتیں کر کے بہت خوش ہوتا ہوں۔ مجھے ایک لمبے عرصے بعد ایک ایسا انسان ملا ہے جس کی آنکھوں میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے۔ ہیر پھیر تو آپ کی آنکھوں میں بھی نہیں ہے سر۔ شاید اسی لیے میری آنکھوں نے تمہیں پہچان لیا۔ ایک دن مسٹر جلال نے مجھے اپنی شادی کی سالگرہ کی پارٹی میں آنے کے لیے کہا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں وہاں ہرگز جانا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے اندر اتنی قابلیت رکھنے کے باوجود میں ایسے لوگوں سے ملنے سے گھبراتا تھا جن کا تعلق کبھی کسی دیہات سے نہیں رہا، جو خوبصورتی اور امارات کا ٹریڈ مارک بنے گھومتے ہیں، جن کے تنے ہوئے چہرے اور خوش آمدید کہنے سے آری آنکھیں ان کے کپڑوں کی طرح چمکتی دھمکتی تو ہیں، لیکن نکلی اور کھوٹی ہوتی ہیں، جو خوش اخلاقی سے بولتے ہیں اور تہذیب سے ہنستے ہیں، لیکن پھر بھی نہ خوش ہوتے ہیں نہ مسکرانے پر مجبور۔ میں ایسے لوگوں میں جا کر بے چین رہتا تھا، اپنی ٹائی کی نوٹ کو ایسے ڈھیلا کرتا رہتا تھا جیسے اپنے دم کو گھٹنے سے بچا رہا ہوں۔ لیکن مجھے مسٹر جلال کے گھر ہر صورت جانا تھا۔ انہوں نے مجھے اتنے اصرار سے آنے کے لیے کہا تھا کہ جیسے میں ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوں جس کے بغیر ان کی پارٹی ادھوری رہ جائے گی۔ میرے آفس کے چند کولیگ بھی پارٹی میں موجود تھے۔ جس وقت میں اپنے ایک کولیگ کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا، اس وقت لاؤنج کی گلاس وال سے میں نے لان میں سوئمنگ پول کے کنارے کھڑی مشال کو دیکھا۔ میں اسے یونیورسٹی کے بعد اب دیکھ رہا تھا، پورے 1 سال 3 ماہ بعد۔ مجھے اڑتی اڑتی خبریں ملی تھیں کہ وہ امریکہ چلی گئی ہے، وہاں اسے جاب ملی ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ یہیں میلبورن میں ایک بڑے فیشن میگزین میں جاب کرنے لگی ہے۔ وہ اپنے انہی دوستوں کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی جن کے ساتھ وہ یونیورسٹی میں ہوتی تھی۔ ان کے 5 دوستوں کے گروپ میں سے نہ کوئی کم ہوا تھا نہ زیادہ۔ وہ واقعی نئی دوستیاں کرتی تھی، نہ غیر ضروری لوگوں سے بات۔ کھڑکی کے اس طرف کھڑا میں مشال کو دیکھتا رہا۔ وہ گہرے نیلے رنگ کے پارٹی گاؤن میں تھی اور ہمیشہ کی طرح اس کے ہونٹوں پر سرخ لپسٹک تھی۔ اس کی گھنی بھویں کسی مغرور التوی حسینہ کی یاد دلاتی تھیں۔ وہ دل کو اجاڑ دینے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے کہہ کے مجھے اس طرف دکھائی دے رہے تھے۔ میں یہ حقیقت تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار تھا کہ وہاں کھڑے میں اسے جاہلوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ میں نے اسے اتنے عرصے سے نہیں دیکھا تھا، تو مجھے کسی پل قرار نہیں تھا۔ اب وہ نظر آ گئی تو بھی مجھے قرار نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مسٹر جلال میرے پاس آ گئے۔ وہ کچھ VIPs کو اٹینڈ کر رہے تھے۔ وہ مجھے اور میرے چند دوسرے کولیگز کو باقی لوگوں سے متعارف کروانے لگے۔ پھر مسٹر جلال صرف مجھے اپنے ساتھ لے کر لان کی طرف آئے۔ میری 3 بیٹیاں ہیں عادل۔ آج پہلی بار وہ کھل کر باقاعدہ اپنی فیملی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ایک بیٹی کی 3 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے۔ بہت افسوس ہوا۔ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اسے شادی کرنے کی بھی جلدی تھی اور مرنے کی بھی۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ ان کی مسکراہٹ اتنی تلخ کیوں رہتی ہے؟ میں نے جان لیا۔ میں تمہیں اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سے ملواتا ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ میرا بچا کچا اطمینان اب اس بیٹی سے جڑا ہے۔ میں سمجھ نہیں پاتا کہ اپنی ایک بیٹی کا دکھ بتانے کے بعد
وہ مجھے اس سے ملوانے کیوں لے گئے تھے؟ اس سے، مشال سے۔ جس وقت مشال میری طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہی تھی اس وقت وہ مجھے پہچاننے کی ذرا سی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی۔ ظاہر ہے میں اسے کیسے یاد رہ سکتا تھا۔ میرا دل بجھ سا گیا کہ اس نے مجھے فراموش ہی کر دیا۔ میں آپ کا یونیورسٹی فیلو بھی ہوں، میں نے خود ہی یاد دلانا چاہا، جس پر اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اپنے پاپا سے معذرت کر کے وہ واپس اپنے دوستوں کے پاس چلی گئی۔ پورے 3 ہفتوں تک یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ سکی کہ مسٹر جلال نے صرف مجھے ہی کیوں اپنی سب سے چھوٹی بیٹی مشال سے متعارف کروایا۔ لیکن پھر میری سمجھ میں آ گیا، وہ چاہتے تھے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ ان کی 2 بیٹیوں اور ان کی اکلوتی بہن کی ازواجی زندگیاں ناکام رہی تھیں۔ بڑی بیٹی نے ایک پاکستانی بزنس مین سے شادی کی تھی۔ 3 سال کی محبت کے بعد ہونے والی شادی 1.5 سال میں ہی اتنی بری طرح سے ناکام ہو گئی کہ وہ واپس آسٹریلیا آ گئی۔ دوسری شادی اس نے اپنی کولیگ مسٹری نسات سے کی۔ 4 سال بعد اس شادی کا انجام بھی طلاق ہوا۔ بہن شادی کے 9 سال تک بے اولاد رہیں تو شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ پھر جب وہ 2 بچوں کا باپ بن گیا تو مسٹر جلال کی بہن کو طلاق دے دی۔ اس صدمے نے انہیں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہنے دیا۔ جس وقت مسٹر جلال نے مشال سے شادی کے متعلق اشارہ دیا اس وقت میں جیسے بونچکا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ مجھے مشال سے شادی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یعنی وہ لڑکی جسے میں نے یونیورسٹی میں کتنی ہی بار صرف اس لیے دیکھا تھا کہ کسی کتاب کو پڑھنے سے زیادہ اسے دیکھنا ضروری ہو گیا۔ وہ لڑکی میری بیوی بھی بن سکتی ہے۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد مسٹر جلال نے مجھے مشال کے آفس کا ایڈریس دیا اور کہا کہ میں اسے پک کر لوں۔ مشال کی گاڑی گراج میں ہے۔ پہلے میں کار میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا رہا، پھر کار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر میں اس کے انتظار میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ وہ آفس سے نکلی اور اپنی ٹریڈ مارک نظر سے مجھے سرسری سا دیکھا اور ہیلو کہہ کر کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ سارے راستے وہ خاموش رہی۔ جس وقت میری کار مسٹر جلال کے گھر کے باہر رکی اور وہ دروازہ کھول کر باہر جانے لگی تو اس نے بس اتنا کہا، پاپا چاہتے ہیں میں تم سے شادی کر لوں۔ جس شادی کی بات دراصل مجھے کرنی تھی اور میں کر نہیں پایا تھا، اس کی بات اب وہ کر رہی تھی۔ مجھے تم سے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم پاپا کو خود منع کر دینا۔ جب بات اس نے شروع کی تھی تو ختم بھی اسے ہی کرنی تھی، اور میں نے واقعی مسٹر جلال کو منع کر دیا۔ میں جانتا تھا یہ ممکن نہیں ہے۔ مشال کو پسند کیا جا سکتا ہے، اس سے محبت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے شادی کا خواب دیکھا جا سکتا ہے نہ خیال میں سوچا جا سکتا ہے۔ وہ ناممکنات میں سے تھی، اسے ممکن کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں یہ بات سمجھ چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے میرے اور مشال کے درمیان کچھ بھی کامن نہیں ہے۔ میں نے مسٹر جلال کو انکار کی وجہ بتائی۔ ہاں، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شادی ایک جیسی سوچ یا ایک جیسی چیزوں کو پسند کرنے کا نام نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ لوگ جو ایک جیسی دلچسپیاں رکھتے ہوں وہ ایک کامیاب زندگی بھی گزار سکتے ہوں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ 2 الگ الگ طرح کے لوگ ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہوں۔ میری بڑی بیٹی کومل نے اس شخص سے شادی کی جس کے ساتھ اس کی کمال کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ فروا نے جس سے شادی کی تھی اسے وہ اسکول کے وقت سے جانتی تھی، 8 سال سے، اور کیا ہوا؟ شہریار نے چیٹنگ کی۔ فروا نے اس لیے خودکشی نہیں کی تھی کہ شہریار نے چیٹنگ کی ہے، اس نے تو اس لیے جان لے لی کہ وہ شہریار کو 8 سالوں میں بھی پہچان کیوں نہیں سکی تھی۔ اس احساس نے اس کی جان لے لی کہ وہ دھوکہ کھا چکی ہے۔ اور میری بہن، وہ تو اپنے شوہر سے محبت بھی کرتی تھی اور اس کے ہر حکم پر سر بھی جھکاتی تھی، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ یہ سب تو میرے اور مشال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے سر۔ ہو سکتا ہے، ہو تو کچھ بھی سکتا ہے، لیکن تم اتنے اچھے انسان ہو عادل کہ تم کچھ بھی برا نہیں ہونے دو گے۔ اتنا ہی اچھا انسان ہوتا تو مشال کو بھی اچھا لگتا سر۔ ہماری بدقسمتی اس وقت عروج پر ہوتی ہے جب ہم اچھے انسان کی قدر نہیں کرتے۔ میں مشال کو بدقسمتوں میں نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے کچھ اس انداز سے کہا کہ میرا دل بھیگ سا گیا۔ ایک انسان اپنی 2 بیٹیوں اور ایک بہن کی بربادی پر اتنا دکھی تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب کوئی چوتھا انسان آئے اور اس کی لاڈلی بیٹی کی زندگی برباد کر دے۔ پرانے دکھ
حال کو بوجھل بھی کر دیتے تھے اور خوفزدہ بھی۔ مسٹر جلال بھی خوفزدہ تھے۔ میں خود بھی مشال سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ میں اس محبت کو اس کے ساتھ نبھا سکتا تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ مجھے اس کے علاوہ کوئی اور پسند آ جاتا۔ یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ اب میں اسے بھول جاتا۔ مجھے ساری زندگی پچھتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ مشال سے شادی کی بات شروع ہو چکی تھی۔ میں نے ہمت سے کام نہیں لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس لیے اس بار میں پھر سے اس کے آفس کے باہر اپنی کار میں موجود تھا۔ پارکنگ میں وہ اپنی کار کی طرف بڑھی تو میں فوراً اس کے پاس آیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے مشال۔ کار کا دروازہ کھولتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس کی آنکھیں اتنی تیکھی ہو گئیں کہ ان میں دیکھنا ممکن ہو گیا۔ کیا بات کرنی ہے؟ میں نے جرأت سے کام لیا، بہت جرأت سے کام لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہہ دیا، شادی کی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، بلکہ بہت پسند کرتا ہوں۔ چاہ کر بھی میں محبت کا لفظ استعمال نہیں کر سکا۔ اس کی تیکھی آنکھوں میں تمسخر سمٹ آیا۔ اس کے ہونٹ ناپسندگی سے کہکا لگانے کے قریب ہو گئے۔ میں تمہیں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں۔ اس دن تمہارے ساتھ کار میں صرف پاپا کی وجہ سے بیٹھی تھی۔ تمہیں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ تمہارے انکار کی وجہ کیا ہے؟ سارے تمسخر اور ناپسندگی کو نظر انداز کر کے میں نے پوچھا۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ میں تم سے صرف اس لیے شادی کر لوں کہ تم پاپا کو بہت پسند ہو، اور میں تمہیں اتنا ناپسند کیوں ہوں؟ بہتر ہوگا کہ تم پاپا کی باتوں میں نہ آؤ۔ وہ میری 2 بہنوں کے انجام سے خوفزدہ ہو چکے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی نفسیاتی مریضہ بن جاؤں گی یا خودکشی کر لوں گی۔ تمہیں مجھ میں کیا ناپسند ہے مشال؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے اپنا سوال دہرایا۔ تم میں پسند ہی کیا کیا جا سکتا ہے مسٹر عادل؟ یہی کہ کم ہے کہ تم ایک عام اور معمولی انسان ہو۔ میں زندگی میں کبھی اتنا شرمندہ نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا جب مشال نے یہ کہا۔ مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ عام ہونا کس قدر ذلت آمیز بات ہے اور خاص ہونا کس قدر ضروری ہے، کم از کم محبت کے لیے، کم از کم مشال کے لیے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔